ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 16 جولائی 2016 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ خدا کا۔ قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ خدا کی سیریز کے 4تھے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام راہ خدا کے تعلق سے ہمارے ریگولر ویورز بخوبی جانتے ہیں کہ اس میں ہم جماعت احمدیہ کے عقائد اور اس کی تعلیمات کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ایک ڈسکشن پروگرام ہے۔ ڈسکشن پروگرام ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ پروگرام ایک انٹریکٹیو پروگرام بھی ہے، جس میں ہم آپ جو کہ ہمارے اس پروگرام کے ناظرین ہیں، آپ کو بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کے سوالات سنتے ہیں، آپ کے تبصرات اور استفسارات بھی ہم سنتے ہیں۔ ناظرین کو ہمارے ساتھ شامل کرنے کے لیے جو سہولیات ہمارے پاس موجود ہیں وہ بھی ہمارے ناظرین بخوبی جانتے ہیں کہ ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولیات موجود ہیں، جن کے ذریعے سے آپ اپنے آراء اور اپنے سوالات کو ہمارے علماء کرام کے پینل تک پہنچا سکتے ہیں، تاکہ ہم آپ کے سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں اس پروگرام کے ذریعے سے پیش کر سکیں۔ ہم سے رابطے کی تفصیل ناظرین، جیسے کہ میں نے بتایا، ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعے سے جڑ سکتے ہیں۔ تو ہم سے جو رابطے کرنے کی تفاصیل ہیں وہ اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پروگرام راہ خدا سے جو موجودہ سیریز ہم آپ کی خدمت میں قادیان دارالایمان سے پیش کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی عظمت اور اس کے اعلیٰ مقام کے متعلق ہماری اس سیریز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ گزشتہ 3 ایپیسوڈز میں ہم نے قرآن مجید کی تدوین اور اس کی جمع اور اس کے اعجازی شان کے تعلق سے آپ کی خدمت میں تفاصیل پیش کی ہے، اور اسی موضوع کے تسلسل کو آج کے ایپیسوڈ میں بھی جاری رکھتے ہوئے آج ہم قرآن مجید میں مذکور پیشگوئیوں کے حوالے سے کچھ تفاصیل وقت کی رعایت کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ آج کے اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے جو علماء کرام ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب۔ دونوں حضرات ہمارے اس پروگرام کے ریگولر اور پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ خدا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی صداقت کی سب سے بڑی اور عظیم الشان دلیل قرآن مجید میں مذکور پیشگوئیاں ہیں۔ قرآن مجید میں مذکور پیشگوئیوں کی 2 قسمیں اور 2 نوعیت ہیں۔ ایک یہ کہ ماضی کے تاریخی اہم واقعات کے متعلق قرآن مجید میں تفاصیل موجود ہیں، اور دوسری یہ کہ مستقبل میں رونما ہونے والے اہم واقعات کے متعلق بھی قرآن مجید میں پیشگوئیاں موجود ہیں۔ ماضی کے واقعات سے مراد صرف یہ نہیں کہ گزشتہ انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے تاریخی واقعات کے متعلق قرآن مجید میں تفاصیل موجود ہیں، بلکہ انسان کی پیدائش سے قبل اس کائنات کے معرض وجود میں آنے کے متعلق حقائق و معارف بھی قرآن کریم نے دنیا کے سامنے آج سے 1400 سال قبل پیش کیے ہیں، جس کا علم انسان کو ہرگز نہیں ہو سکتا مگر سوائے اس کے کہ علام الغیوب قادر مطلق خدا اس کو یہ علم عطا کرے۔ قرآن مجید کے نزول کے زمانے کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ اس زمانے میں علم کا اکثر فقدان تھا۔ دنیا کی پیدائش اور اس کائنات کی پیدائش پر غور اور تدبر کرنے کے تعلق سے نہ اس قوم میں کسی قسم کی عادت تھی، نہ اس کی طرف ان کو کسی قسم کی دلچسپی تھی۔
جس طرح آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سائنس اور علم اور ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے، اسی طرح قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں محض اور محض شعر و شاعری کے تعلق سے باتیں ہوتی تھیں۔ اس زمانے میں اس قوم کے لیے ایک چیلنج کے طور پر قرآن کریم نے اپنے کلام میں ایک بے مثال ادب پیش کیا، اور وہ اس زمانے میں جو لوگ موجود تھے ان کے لیے ایک چیلنج تھا۔ لیکن اس زمانے میں کون یہ جانتا تھا کہ قرآن مجید میں ایسے حقائق اور معارف بھی بیان کیے گئے ہیں جو آئندہ کسی ترقی یافتہ زمانے میں اللہ تعالیٰ لوگوں پر، انسان پر ظاہر کرنے والا ہے۔ چنانچہ آج جب کہ دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کافی ترقی کر چکی ہے اور مختلف آلات اور سیٹلائٹس انسان نے ایجاد کیے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان نے دنیا کی پیدائش کے متعلق کھوج کرنے شروع کیا، تو مختلف حقائق اور معارف اس کے سامنے آئے، جیسے کہ بگ بینگ تھیوریز ہیں یا بلیک ہول کے متعلق جو نظریہ ہے، اس کو انسان نے کھوج کر کے تحقیق کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ آج جو انسان نے دریافت کیے ہیں، جو مختلف ڈسکوریز دنیا میں ہوئی ہیں، اس کے متعلق 1400 سال قبل قرآن مجید نے انسان کے سامنے وہ ساری تفاصیل پیش کی ہیں جو موجودہ دور کے ایجادات ہیں، اور قرآن مجید نے جو تفاصیل پیش کی ہیں وہ موجودہ سائنس کے ساتھ کامل طور پر ربط اور موافقت اور ہم آہنگی رکھتا ہے، تو پھر ایک عقل مند انسان ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے، اور اس کے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ اس شخص پر کامل ایمان لائے جس کے ذریعے سے قرآن مجید اس دنیا کو دیا گیا، اور اس ہستی پر بھی ایمان لائے جس نے اس شخص کو یہ علم عطا کیا کہ اس کے بارے میں انسان یہ مان لے کہ وہی علام الغیوب اور قادر متعلق ہستی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس ساری کائنات کو پیدا کیا، اور اس کے متعلق تمام حقائق اور معارف اور اس کے علوم سے انسان کو آج سے 1400 سال قبل آگاہ کیا۔ قرآن مجید میں نہ صرف فلکیات کے تعلق سے بلکہ سائنس کے ہر شعبہ، چاہے وہ میڈیسن ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، باٹنی ہے، زوالوجی ہے، اور سارے جتنے بھی شعبہ جات ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے، اس تمام شعبہ جات کے متعلق قرآن مجید نے آج سے 1400 سال قبل معلومات انسان کو فراہم کیے ہیں۔ یہ تو ہوئی ماضی کی باتیں جن کو ہم ڈسکوریز کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں مستقبل کے تعلق سے بھی تفاصیل موجود ہیں جن کو ہم انونشنز کہتے ہیں۔ قرآن مجید جس زمانے میں نزول ہوا اس وقت سواری کے لیے اور نقل و حمل کے لیے زیادہ طور پر اونٹوں پر انحصار تھا۔ ایسے زمانے میں قرآن مجید نے یہ اعلان کیا، یہ پیشگوئی قرآن مجید میں موجود ہے کہ ایک ایسا زمانہ، ترقی یافتہ زمانہ آنے والا ہے جس میں ان اونٹوں کو متروک کر دیا جائے گا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور ان کے بدلے میں دوسرے ایسی جدید ایجادات پیدا ہو جائیں گی جن کو انسان ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن کے لیے استعمال کرے گا۔ تو ناظرین، ایسی ہی کچھ پیشگوئیوں کے تعلق سے تفصیل آج کے پروگرام کے ذریعے سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کے لیے کافی دلچسپی کا بھی موجب ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں مذکور پیشگوئیوں کے تعلق سے جدید آج کل کے جو ایجادات ہیں اس کے متعلق ہم انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے کہ میں پروگرام کا آغاز کروں، میں ایک مرتبہ پھر آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ اگر آج کا جو موضوع ہے ہمارا کہ قرآن مجید میں مذکور پیشگوئیاں، اس کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ضرور ہمیں ٹیلی فون کیجیے گا۔ ہمارے ٹیلی فون لائنز اس وقت سے آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں اور ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد سب سے پہلے میں آج کے اس ایپیسوڈ میں گفتگو کا آغاز محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ قرآن مجید میں تخلیق کائنات کے تعلق سے پیشگوئیاں موجود ہیں جو آج کل کے جدید ترقی یافتہ زمانے کے دریافت ہیں۔ اس کے متعلق ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل پیش کرنے کی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال قبل مکہ کی سرزمین میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول فرمایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ آپ رسول امی تھے، نبی امی تھے، یعنی ان پڑھ تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو ایسے شخص کو ایسے حقائق اور معارف اللہ تعالیٰ نے عطا کیے جو آج کل کے محققین بڑی تحقیق و کھوج کے بعد دریافت کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات سے متعلق بڑے رموز قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔
اور آئندہ دنیا کے حالات کیا ہونے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح پیشگوئیاں فرمائی ہیں، تو ہمیں تعجب اور حیرت ہوتی ہے کہ 1400 سال قبل جب کہ سائنس کا اور اسی طرح سے دوسرے علوم کا کوئی چرچا نہیں تھا، اور پھر عرب کی وہ سرزمین جس میں علوم اور معارف کی تو دور کی بات سوائے کہ شعر و شاعری کر لیتے تھے لوگ، اور اس کے علاوہ اجڑ قسم کے لوگ تھے، کوئی سویلائزیشن ان کے پاس نہیں تھی، لوٹ مار پہ ان کا گزارا تھا، اور زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزمائی کرنا ان کا کام تھا۔ تو تحقیقی مضامین کی طرف جانا یا تحقیق کرنا، زمین و آسمان پر غور کرنا، یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایسے دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے انکشاف کیے، جیسا کہ آپ نے تمہید میں بھی اس کا ذکر کر دیا ہے کہ تخلیق کائنات کے بارے میں بھی، جبکہ اس زمانے میں سائنس تو ابھی فروغ پانے کا سوال نہیں، بلکہ ابھی تو ابتدا بھی نہیں ہوئی تھی، تو ایسے زمانے میں آپ نے ایسے حقائق اور معارف بیان کیے۔ اب چونکہ وقت محدود ہے اور یہ بیان تو بڑا لمبا جا سکتا ہے، تو مختصراً میں قرآن مجید میں جو تخلیق کائنات سے متعلق آیات آتی ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب 6 دنوں میں پیدا کیا، 6 ایام۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ 6 ایام سے کیا یہ آج کل ہمارے 24 گھنٹے کا دن مراد ہے یا اس سے کوئی مدت مراد ہے؟ چنانچہ حضرت امام راغب نے مفردات راغب میں اس کی تشریح کی ہے کہ ان مدت من الزمان ای مدت کانت، یعنی ایسا یہ مدت مراد ہے، یہ نہیں کہ 24 گھنٹے کا دن ہے، بلکہ ایسی مدت مراد ہے، چاہے وہ کتنی ہی کم ہو یا زیادہ ہو۔ لیکن بعض لوگ جو قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، سورۃ نحل کی آیت ہے۔ تو اس سے غلط استدلال کرتے ہیں کہ یہ ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے کھیل تماشا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، یا پرانے علماء کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر قسم کی قدرت حاصل ہے، اس نے کن کہہ دیا وہ فوری طور پر بن جاتی ہے، تو گویا کہ یہ کوئی جادوئی کھیل تماشا نہیں تھا، بلکہ کن فیکون کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ایک اپنا منصوبہ بنانا چاہتا ہے اس کے لیے حکم جاری کر دیتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی مدت کے اندر آہستہ آہستہ ترقی پذیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے کہ ایک بچے کی پیدائش 9 مہینے کے عرصے میں عام طور پر ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کن کہہ دے تو فوراً بچہ پیدا ہو جائے، یہ اس کی قدرت کے خلاف ہے۔ تو قدرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض قوانین مقرر کیے ہیں، ان قوانین کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کا یہ کام چلتا رہتا ہے۔ تو بہرحال پرانے زمانے کے لوگوں میں اس قسم کے خیالات تھے کہ کن کہہ دیا اس نے تو بس 6 دنوں کے اندر زمین آسمان سب کچھ پیدا ہو گیا، حالانکہ خود قرآن مجید میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے دن سے مراد کیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، سورۃ الحج کی 48ویں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن جیسا کہ تم شمار کرتے ہو تو 1000 سال کے برابر ہے۔ تو گویا کہ ایک دن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 1000 سال کا دن اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اس طرح سے 6 ایام سے مراد ہے 6000 سال بن کا عرصہ بن جاتا ہے۔ پھر ایک دوسری جگہ فرماتا ہے، یہ سورۃ المعارج کی آیت ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، کہ ملائکہ اور روح جو ہے اس کی طرف عروج کرتے ہیں ایک دن میں۔ وہ دن کی مدت کتنی ہے؟ فرمایا مقدارہ 50,000 سنہ، کہ 50,000 سال کی ایک یوم کی مدت ہے۔ تو اس طرح سے دراصل جیسا کہ امام راغب کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے بتایا کہ ایک مدت مراد ہے یوم سے مراد، یہ نہیں ہے کہ یوم سے مراد 24 گھنٹے کا دن ہے یا 1000 سال کا دن ہے یا 50,000 سال کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تشریح کر دی ہے کہ تم اس کے متعلق اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا دن کتنا بڑا ہوتا ہے اور اس کی مدت کتنی لمبی ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا،
اب یہ دیکھیے اس دور کی بات ہے جب کہ ابھی سائنس نے قدم بھی نہیں رکھا تھا دنیا میں کہ تحقیق کر دی 1400 سال پہلے. یہ تو ابھی چند صدیوں پہلے جو ہے انکشافات ہونے شروع ہوئے ہیں. تو قرآن مجید نے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا تھا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. سورۃ انبیاء کی 31ویں آیت ہے کہ آسمان اور زمین یہ سب کے سب بند تھے، ان کو ہم نے پھاڑ دیا ہے. تو یہ گویا کہ آج کل جس کو ہم کہتے ہیں بگ بینگ ہوا ہے، ایک دھماکہ ہوا اور اس کے بعد پھر یہ ساری کائنات عمل میں آئی ہے. تو یہاں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سماوات سے مراد یہ خالی ہماری جو فضا ہے یہی مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہماری کہکشائیں ہیں جس کو گیلیکسی ہم کہتے ہیں، یہ صرف یہ نظام شمسی جو ہم جس میں رہ رہے ہیں صرف یہ ایک نظام شمسی نہیں ہے، بلکہ بہت سارے نظام شمسی ہیں جو اپنی رفتار کے مطابق ایک طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں اور ہماری کائنات بھی اس طرف کھینچی چلی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان یہ سب کے سب بند تھے، گویا کہ ایک نقطے میں تھے جس کو سنگولرٹی کہتے ہیں، کہ ایک چھوٹا سا نقطہ تھا، وہ آہستہ اس میں دھماکہ ہوا جس کو آج کل کی سائنس میں بگ بینگ کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دھماکے کے اثرات آج بھی اس کائنات میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شعاؤں کی صورت میں یہ پھیلے ہوئے ہیں. کاسمیٹک ریز جنہیں کہا جاتا ہے، یہ انتہائی درجے کی گرمی اور روشنی کی باقیات دراصل ہیں. تو اس کے کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن کا نام بھی آج کل ہم دیتے ہیں. تو اس گرمی کے نتیجے میں پھر بہت ساری تبدیلیاں دنیا کے اندر رونما ہوتی چلی گئی ہیں. تو یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سماوات سے مراد صرف یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ زمین ہماری جامد ہے، ٹھہری ہوئی ہے، اور یہ آسمان چکر لگا رہا ہے جس میں سورج اور چاند وغیرہ پائے جاتے ہیں. تو یہ بھی غلط نظریہ تھا. یہ ہماری کہکشاں ہے جس کو نظام شمسی ہم کہتے ہیں. اس کا سارا جو اثر ہے اس میں پھر سینکڑوں قسم کے سیارے اور ستارے موجود ہیں. تو ان تمام کا جو ہے یہ ایک نقطہ تھا جو بعد میں اس کو زبردست دھماکے کے نتیجے میں جس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے، یہ ساری کائنات پھر عمل میں آئی. اور پھر یہ کائنات ایک ہی نہیں ہے بلکہ بہت ساری کائنات ہیں جس کا کہ آج کل کی سائنس وجود تسلیم کرتی ہے. پھر اس کے بعد یہ جو کائنات ہے بہت سے مراحل سے گزرنے کے بعد اس میں بار بار کئی ستارے اور سیارے وجود میں آتے رہے اور ختم ہوتے رہے، کیونکہ ان کے اندر اتنی گرمی اور تپش تھی کہ وہ خود آہستہ آہستہ جھلس کے ختم ہوتے چلے گئے یا جل گئے. اسی طرح ہر دفعہ پہلے سے زیادہ بھاری ایٹم وجود میں آتے رہے اور اس طریق پر پہلے آسمان بنے یعنی کہکشائیں اور ستارے بنے، اور پھر ہماری زمین بنی اور دیگر سیارے اپنی موجودہ شکل میں آئے. تو چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انتم اشد خلقا ام السماء بناہا. آگے فرماتا ہے والارض بعد ذالک دہاہا. النازعات کی آیت ہے. تو پہلے کہکشائیں اور ستارے بنے اور پھر جیسا کہ آج کل کی سائنس بتاتی ہے کہ 4.5 ارب سال پہلے یہ ہماری کائنات سورج اور زمین وغیرہ عمل میں آئے ہیں. تو گویا کہ کروڑوں سال نہیں بلکہ اربوں سال کا وقفہ یہ ساری تخلیق کائنات کے اندر لگا. تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کہہ دیا اور ادھر سے فوری طور پر سورج چاند ستارے عمل میں آ گئے، بلکہ ان کی ایک مدت ہے. اور اس کے بعد پھر قرآن مجید یہ بھی فرماتا ہے کہ یہ کائنات جامد نہیں ہے بلکہ مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے. اور پھر یہ بھی حقیقت قرآن مجید نے ہی بیان کی ہے کہ هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون. سورۃ انبیاء کی آیت ہے کہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے رات اور دن اس نے بنائے اور سورج اور چاند بنائے اور یہ تمام کے تمام اپنے اپنے دائرے میں چکر لگا رہے ہیں، یسبحون تیر رہے ہیں یہ سارے کے سارے. تو یہ کائنات جامد نہیں ہے بلکہ مسلسل حرکت میں ہے اور یہ حرکت آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. النازعات آیت 48 کہ ہم نے آسمان کو یعنی یہ کہکشاؤں کو اور ستاروں کو ہم نے بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنی قدرت سے بنایا ہے.
وہ ان لموسعون، یہ جامد نہیں ہے بلکہ یہ بڑھتے چلے جائیں گے، ان کے اندر وسعت ہوتی چلی جائے گی۔ آج سائنس یہ تسلیم کر رہی ہے، یہ ساری کائنات ہماری آہستہ آہستہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ایک زمانہ آئے گا کہ آخرکار جو ہے یہ ساری پھر ایک نقطے میں، پھر جیسا کہ پہلے شروع ہوا تھا یا آغاز ہوا تھا، اسی طرح یہ سمٹ کر پھر ایک نقطے کے اندر محدود ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، الانبیاء آیت 105، کہ جس دن ہم آسمان کو یعنی یہ ساری کہکشاؤں کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کہ دفتر جو ہے وہ تحریروں کو سمیٹ لیتا ہے، تو اس طرح سے گویا کہ یہ ساری کی ساری پھر ایک نقطے میں آ کر منجمد ہو جائے گی۔ اور آج کل کی سائنس بھی یہی ثابت کر رہی ہے کہ یہ کائنات اس تیزی سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے اندر اس تیزی سے جانے کے نتیجے میں وہ حرارت وہ پیدا ہو رہی ہے کہ رفتہ رفتہ یہ جل کر خاکستر ہو جائیں گے، اور پھر آخرکار ایک نقطے میں آ کے یہ سما جائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، یہ بھی انبیاء کی 105 آیت ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے اس کائنات کو پیدا کیا تھا، زمین و آسمان بنائے، سیارے بنائے، کہکشائیں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کو پھر پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ تو گویا کہ یہ کائنات بڑھتی بھی چلی جا رہی ہے، پھیلتی بھی چلی جا رہی ہے، اور پھیلنے کے نتیجے میں پھر اس کا ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ ساری سمٹتی چلی جائے گی۔ سمٹنے کے نتیجے میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا تھا اسی طرز پہ یہ آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم کر کے رہیں گے، یہ ہو کر رہے گا، یہ نہیں ہے کہ یہ خالی زبانی بات ہے۔ اسی طرح فرماتا ہے ایک حیرت انگیز انکشاف قرآن مجید نے یہ بھی کیا، آج جس کو سائنس بھی تسلیم کر رہی ہے، وہ یہ کہ ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ اندھیرا کیا چیز ہے، روشنی کا نہ ہونا یہ اندھیرا کہلاتا ہے، حالانکہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اندھیرے کا اپنا وجود موجود ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، سورۃ انعام کی آیت 2 ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور نور کو پیدا کیا۔ اس میں یہ دیکھیے کہ اندھیروں کو جمع کا لفظ استعمال کیا، جعل الظلمات، ایک سے لے کر ایک سے زائد جو 3 تک ہوتا ہے، یہ کم از کم اس پر دلالت کرتا ہے، لیکن نور کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بتایا۔ تو اس میں بھی یہ حکمت تھی جو آج سائنس تسلیم کرتی ہے کہ اندھیرے موجود ہیں۔ کیوں کہ یہ جو 1400 سال بعد یعنی 1998 میں یہ تحقیق اب شروع ہوئی ہے کہ روشنی کا نہ ہونا اندھیرا نہیں ہے، بلکہ اندھیرے کا اپنا وجود بھی پایا جاتا ہے۔ چنانچہ تمام کہکشائیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا ایک دوسرے سے دور بھی جا رہی ہیں، رفتار ان کی مسلسل بڑھ رہی ہے، حالانکہ کشش ثقل کی وجہ سے رفتار کم ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کی رفتار بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس سے یہ آج کل کے سائنسدان نتیجہ نکال رہے ہیں کہ کوئی اور طاقت اور توانائی بھی موجود ہے جو کہ کشش ثقل کی مخالف سمت میں ان کو لے کے جا رہی ہے۔ تو ان کو تو تیزی رفتاری کے اعتبار سے ان کو تو ایک دوسرے سے ٹکرا جانا چاہیے تھا، لیکن وہ کشش ثقل کے باوجود پھر ایک ایسی طاقت ہے جو ان سب پر کنٹرول کر رہی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ تو یہ سائنسدان تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات میں ایک تاریک توانائی جسے ڈارک انرجی کہتے ہیں یہ موجود ہے۔ تو گویا کہ وہ ڈارک انرجی ایسی ہے جس کی ایک پہلی قسم ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسی ہے جو کہکشاؤں کی تیز رفتاری کے باوجود ان کے ختم ہونے یا ان کے ٹکرانے سے روکتی ہے۔ کیوں؟ رفتار میں کمی کا باعث بن جاتی ہے کشش ثقل کے باوجود۔ تو اس کو کیا انہوں نے نام دیا؟ ڈارک انرجی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الظلمات والنور وجعل الظلمات والنور، اندھیرے پیدا کیے ہیں، ایک اندھیرا نہیں ہے بلکہ کئی اندھیرے ہیں۔ تو جس میں سے ایک اس کو جو ہے آج کل کی سائنس کہتی ہے ڈارک انرجی ہے، جو ان تمام کو اپنی اندرونی کشش ثقل کے باوجود ان کو روکے ہوئے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ تو گویا یہ تاریکی ان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ ڈارک انرجی جو ہے یہ کائنات کا 70% حصہ ہے، یہ آج کل کی سائنس کہتی ہے۔ پھر اسی طرح سے
کائنات میں تخلیق شدہ جتنے بھی ہیں اندھیرے ان کی ایک قسم تو یہ ہے. اسی طرح سے ایک اور انرجی جس کو کہ ڈارک میٹر کہا جاتا ہے، اس کا نام دیا گیا ہے کہ یہ بھی ایسا ہے کشش یہ جو سیارے ہمارے کائنات میں تیزی سے گردش کر رہے ہیں تو ان کو تو بکھر جانا چاہیے تھا، اتنی تیزی سے حرکت کرتے کرتے بکھر جاتے، لیکن بکھرنے سے کون چیز روکتی ہے؟ تحقیق سے یہ نتیجہ نکالا ہے سائنسدانوں نے کہ یہ دراصل یہ ڈارک میٹر ہے جو ان کو بکھرنے سے روک رہا ہے. اور یہ مادہ کائنات میں کہتے ہیں کہ یہ 80% موجود ہے. تو گویا کہ ڈارک انرجی 70% موجود تھی. اب دوسرا اندھیرا ہے ڈارک میٹر جس کو نام دیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ کل مادے کا یہ 80% دنیا کے اندر موجود ہے. تیسری قسم کے اندھیرے کی وہ ہے جسے آج کل کے سائنسدان بلیک ہول کہتے ہیں کہ جو چیز بھی ہے وہ ساری کی ساری بلیک ہول میں جا کے اندر سما جاتی ہے. تو گویا کہ اندھیرا اس کو نگل رہا ہے. تو گویا کہ یہ 3 انرجیاں تو یا 3 اندھیرے تو سائنسدانوں نے بھی تسلیم کیے ہیں. تو گویا کہ آج سے 1400 سال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ اندھیرا روشنی نہ ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا وجود پایا جاتا ہے، اور اس کے ایک اندھیرا نہیں ہے بلکہ کئی اندھیرے ہیں، جس کو کہ آج ہم نے تحقیق سے 3 اندھیرے تو دریافت کر لیے ہیں جو کائنات کو بکھرنے سے بچا رہے ہیں. تو بہرحال یہ تخلیق کائنات کی ایسی باریک باتیں ہیں کہ جس طرح اس کو بیان کیا جائے، یہ سائنس کی باتیں بھی ایسی ہیں کہ جن پر ہم پورا عبور حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اور اس مختصر وقت میں ان تمام باتوں کو بیان کرنا ممکن بھی نہیں ہے. تو بہرحال مختصراً میں نے قرآن مجید کی ان آیات کو بیان کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کا ذکر کیا، کس طرح سے اس کو بنایا گیا ہے، کتنے دوروں میں اس کو بنایا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی یہ جو سیارے اور کہکشائیں بنی ہیں ان کا اپنا وجود ایک تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور آئندہ آ کر پھر ایک زمانہ ایسا ہوگا کہ تمام کے تمام سمٹ جائیں گے اور پھر ایک نقطے کے اندر جامد ہو جائیں گے یا ایک نقطے کے اندر سما جائیں گے. اس کے بعد پھر یہ تمام کی تمام جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قیامت کبریٰ ہوگی دراصل. اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ پھر یہ گویا کہ جس طرح کے پہلے ایک دھماکہ ہوا، بگ بینگ ہوا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ بھی پھر بگ بینگ ہو، اس کے نتیجے میں پھر دوسری کائنات بننی شروع ہو جائے. تو یہ ایک تسلسل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو کائنات پیدا کی ہے، اس کا ایک دور مقرر ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قیامت کبریٰ کا دور بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ ساری کائنات سمٹ کے پھر ایک نقطے میں آ جائے گی، اس کے بعد پھر بلاسٹ ہوگا، اس بلاسٹ کے بعد پھر ایک نئی کائنات جنم لے گی. اب میں آخر میں ایک مختصر طور پر انسان کی پیدائش بھی چونکہ اس کائنات کا ایک حصہ ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید نے جو بیان کیا اس کو مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا خلقناکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ ہم نے تم کو ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان کے ذریعے سے بے شمار مرد اور عورتیں پیدا کی. یہ سورۃ نساء کی ابتدائی آیت ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پرانے مفسرین بعد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیر روحانی میں اس کا بڑا ذکر کیا ہے کہ حضرت سید سرور شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے عالم تھے، انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے استاد یہ بیان کیا کرتے تھے کہ انسان کیسے پیدا ہوا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو ٹھیکہ دے دیا کہ بھئی اتنے عرصے میں ایک دن کے اندر سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک اتنے آدمی مجھے درکار ہیں، جیسا کہ آج کل کے ٹھیکیدار کہتے ہیں. تو چنانچہ فرشتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. صبح سے لے کے دوپہر تک ان لوگوں نے بڑی محنت سے کام کر کے انسان بنانے شروع کیے، بڑی لگن سے انہوں نے کام بنایا. کہتے ہیں کہ اس دور میں جتنے لوگ بنے وہ سب کے سب نہایت حسین خوبصورت لوگ بنے. پھر جب دوپہر کا وقت آیا تو فرشتوں کو ہوا کہ بھئی ابھی تو دن تھوڑا آدھا تو گزر گیا ہے، ابھی تو بہت ساری تعداد بنانی باقی ہے. تو انہوں نے پھر جلدی جلدی بنانے شروع کر دیے. اس جلدی جلدی بنانے میں وہ خوبصورتی نہیں رہی بلکہ ایسے ہی عام معمولی قسم کے انسان بننے شروع ہوئے.
پھر اس کے بعد دیکھے کہ جب عصر کا وقت ہو گیا، کہتے ہیں کہ ابھی مقدار پوری نہیں ہوئی ہے، ہمارا ٹھیکہ پورا نہیں ہوا ہے، لہٰذا انہوں نے اور تیزی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا کہ مٹی لے کے اس کو تھاپا، اس کے بعد منہ کی جگہ ایک سوراخ بنا دیا، آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ بنا دیے، ان کو بنا دیا۔ یہ ایک مذہق ہے اس قسم کی، اور قرآنی علوم اور سائنس سے ناواقفیت کے نتیجے میں ایسی باتیں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بڑی ایسے رنگ میں پیدا کیا ہے کہ ایک قانون قدرت میں ایک کیا کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک مقدار بنائی، اور اس کے ساتھ یہ بنایا کہ پہلے انسان کو یکدم پیدا نہیں کیا۔ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ عام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ مٹی لی، تھاپا، اور اس کے بعد جو ہے اس کو بت بنا کے جو ہے اس کے اندر روح پھونک دی۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تخلیق کائنات کے ساتھ ساتھ انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے اس پہ بھی بڑے دور آئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی خالقم بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ پھر فرماتا ہے هو الذی خلقکم من طین، طین سے تم کو پیدا کیا۔ پھر فرماتا ہے خلقکم من تراب، تراب سے یعنی مٹی سے پیدا کیا۔ انا خلقناکم من طین لازب، ایسی مٹی جو چمٹنے والی تھی، ایسی مٹی سے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے کیچڑ والی مٹی سے پیدا کیا جس کے اندر سخت بدبو پائی جاتی تھی۔ تو یہ مختلف مراحل ہیں جو انسان کی پیدائش سے متعلق ہے۔ یہ نہیں کہ اسی طرح کا انسان جیسا کہ آج کل ہم ہیں یکدم پیدا ہو گیا، بلکہ سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انبتکم من الارض نباتاً، زمین سے جیسے روئیدگی نکلتی ہے، جیسے پیڑ پودے نکلتے ہیں، اس طرح سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو گویا کہ زمین سے نکلنا تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جو عقل اور سچائی اور جو آتا ہے الہام عقل اور سچائی کے تعارف سے جو بڑی محنت سے کتاب مرتب کی ہے، اس کے اندر بہت تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبتکم من الارض نباتاً، سورۃ نوح میں جو فرمایا کہ ابتدائی تخلیق جو ہوئی ہے تراب سے ہوئی ہے، مٹی سے ہوئی ہے۔ انسان جو ہے وہ ابھی چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا، جس طرح پیڑ پودے ہوتے ہیں اس طرح سے اس کی کیفیت تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں بنایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہر زندہ چیز ہم نے پانی سے پیدا کی ہے۔ تو خلیفۃ المسیح رابع نے اس چیز کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ یہ پانی جو مٹی سے ملا ہے اس کے اندر پھر جو ہے پپڑی بن گئی ہے، اس پپڑی کے نتیجے میں پھر من صلصال کا جو ذکر آتا ہے کہ کھنکتی ہوئی مٹی سے ہم نے پیدا کیا۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ابتدا میں جو ہے بیکٹیریا پیدا ہوئے، بیکٹیریا سے پھر اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایسے بیکٹیریا بنے جس کے اندر ایک ہی مرکوزہ تھا اور جس کے اندر مرکز نہیں تھا، پھر آہستہ آہستہ ان کے سیل بڑھنے شروع ہوئے۔ تو یہ تخلیق کائنات بھی جو ہے یہ دراصل تخلیق انسان بھی مختلف مراحل میں سے گزر کر ہزاروں سال کے بعد کہیں جا کر اس کے اندر وہ ڈیولپمنٹ ہوئی جس کو ہم آج کل انسان کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ ڈارون نے تو کہہ دیا کہ انسان بندر سے پیدا ہوا، حالانکہ یہ بھی بات غلط ہے، اب اس بحث میں لمبا جانے کی وقت نہیں ہے۔ تو بہرحال خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان اس قابل ہوا کہ زمین میں چلنا پھرنا اس نے شروع کر دیا ہے، تو فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ملے جلے نطفے سے پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا شروع کر دیا۔ عورت کا اور مرد کا جب نطفہ ملتا ہے پھر بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا خلق الانسان من علق، پھر اس کے اندر ایک لوتھڑے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ تو یہ پیدائش کے جو مراحل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تفصیل سے ذکر کر دیا کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس ایک لوتھڑا بنتا ہے، اور اسی طرح سے اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ روح پیدا کرتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، اور ہڈیوں سے پھر جو ہے گوشت چڑھتا ہے، گوشت چڑھنے کے بعد پھر انسان جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف مراحل قرآن مجید میں انسان کی پیدائش سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک
ہزاروں سال، یہ نہیں ہے کہ صرف 6000 سال پہلے آدم کی پیدائش ہوئی تھی تو آدم پہلا انسان تھا. آدم پہلا انسان نہیں تھا، بلکہ اس سے ہزاروں سال پہلے بھی جو ہے انسان کی پیدائش مختلف مراحل میں سے گزر کر اور آج انسانی شکل و صورت میں ہمیں نظر آتی ہے. تو سائنسدانوں نے اس کو بھی تسلیم کیا ہے کہ قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے، جبکہ سائنس نے کوئی ترقی کیا کرنا تھا، ابتدائی آغاز بھی نہیں ہوا تھا سائنس کا، اس زمانے میں یہ ساری باتیں اس نے بیان کر دی ہیں. تو بہرحال یہ بڑی لمبی بحث ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بھی جو پیدا کیا ہے، ہزاروں اور اربوں بلکہ کھربوں سالوں کا اس کا وقفہ ہے. اور اسی طرح سے انسان کی پیدائش بھی یکدم نہیں ہو گئی، بلکہ مختلف مراحل میں سے گزرتے ہوئے انسان بحیثیت انسان پیدا ہوا ہے. یہ نہیں کہ وہ بندر سے انسان بنا ہے یا اس کی نسل مفقود ہو گئی اور دم کٹ گئی اور انسان بن گیا، ایسی بات بھی نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس نظریے کی تردید کی ہے کہ ڈارون کی تھیوری بالکل غلط بات ہے. ہاں، وہ اس انسان کی ابتدائی جو پیدائش ہے بحیثیت انسان کے، اس تک اس کی تحقیق پہنچ نہیں سکی، جس کو کہ قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. تو بہرحال یہ بڑا دقیق اور بڑا لمبا مضمون ہے. اس کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا بڑا ضروری ہے، اور اسی طرح سے اس کو سمجھنا ہے تو میں اپنے بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے الہام، عقل اور نالج، علم اور سچائی، ہاں، یہ اس کا ضرور مطالعہ کریں، جس سے ان کو کافی معلومات حاصل ہوں گی اور اس کے نتیجے میں ان کو پتہ چلے گا کہ کائنات کیسے بنی، انسان کیسا بنا ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ جزا. جیسا کہ ابھی محترم مولوی صاحب نے وقت کی رعایت کے مطابق کافی تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. کائنات کی جو تخلیق ہے اور انسان کی جو تخلیق ہے، اس کے تعلق سے قرآن مجید میں کیا پیش گوئیاں اور قرآن مجید نے کیا تفاصیل اور حقائق دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں، اس کی تفصیل ہم نے وقت کی رعایت کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. لیکن اس کے بارے میں اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جیسے کہ مول صاحب نے بھی بتایا، حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، انگریزی میں ریولیشن، ریشنالٹی، نالج اینڈ ٹروتھ کے نام سے موجود ہے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، جس کا نام ہے عقل، الہام، سچائی. عقل، الہام اور سچائی ہے، جو ہمارے جو ویب سائٹ ہے alislam.org، اس میں بھی یہ کتاب موجود ہے، جہاں سے آپ اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح قرآن مجید نے اس وسیع علم کو اپنے اندر سموئے رکھا ہوا ہے جو کائنات کی تخلیق اور انسان کی تخلیق کے متعلق ہے. اس وقت ہم کچھ ٹیلی فون کالرز کو موقع دیں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لندن سے. ہمارے ٹیلی فون کالر ہیں مکرم محمد عبدالرشید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد عبدالرشید صاحب. ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب، میں محمد عبدالرشید لندن سے بول رہا ہوں جی. مولانا کرام کا پروگرام بہت شاندار ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت سے رکھے، کامیابیاں دے. آج اس کا سوال یہ ہے جی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طور پر 5 خصوصیات عطا فرمائی گئی تھیں. برائے کرم ان کی وضاحت فرما دیں. نیز اس کے ساتھ یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی چھوٹے لیول پر ایسی خصوصیات دی گئی تھیں. جزاکم اللہ واسن الجزا. شکریہ جناب، جزاکم اللہ. محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 خصوصیات دی گئی تھیں. اس میں سے تو ایک یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کل عالم کے لیے بھیجا گیا ہے. میرے لیے ساری زمین جو ہے وہ مسجد بنائی گئی ہے. میرے لیے ساری زمین پاک کی گئی ہے اور میرے لیے غنائم حلال قرار دی گئی ہیں. تو یہ ترتیب سے مختلف روایات میں مختلف طرح سے آتا ہے، لیکن خلاصہ سب کا یہی ہے اور اس کا لب لباب یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل عالم کے لیے بھیجے گئے ہیں. اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ ہے اس کا مقصد. تو یہ 5 خصوصیات تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں. اس سے پہلے کسی نبی کو ان خصوصیات سے نہیں نوازا گیا. ہاں، اور نصرت تو بالرعب، کہ میں جو ہیں وہ رعب کے ذریعہ سے مجھے مدد دی گئی ہے، کہ میرا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رعب الہی مجھے عطا کیا ہے جس سے دشمن ہر وقت مرعوب ہوتا رہے گا. اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہ خصوصیات اس سے پہلے باقی انبیاء کو نہیں ملی ہیں. ہر نبی جو ہے وہ محدود علاقے، محدود قوم کے لیے آیا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے
وہ کل عالم کے لیے آئے، رہتی دنیا تک کے لیے آئے۔ اور اسی طرح پہلی قومیں تھیں، ان کے لیے غنائم حلال نہیں تھے، لیکن اسلام میں یہ غنیمتیں حلال کی گئیں۔ اسی طرح ساری زمین کو پاک کیا گیا، ساری زمین ہمارے لیے پاک بنائی گئی، کوئی ایسی ناپا، ہر جگہ ہم جہاں چاہتے ہیں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح روب، جو اسلامی روب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، وہ کسی دوسرے کو نہیں دیا گیا۔ اب ان کے سوال کا دوسرا حصہ، میری بڑے ادب سے عرض یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات وہ ذلی طور پر، اتباع کے طور پر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت ثانیہ کے مظہر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی عطا کی گئی، لیکن یہ ساری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں، آپ کی ذلیت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی عطا کی گئی۔ اصل میں آپ کی بعثت وہ تتمہ ہے، وہ ذل ہے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا۔ یہی اختصار سے اس کا جواب ہے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ پاکستان سے ایک ٹیلی فون کالر ہیں مکرم رفیع رضا قریشی صاحب، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رفیع رضا قریشی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رفیع رضا قریشی صاحب آپ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، اپنا سوال پیش کریں۔ اچھا، میرا پہلا تو یہ ہے کہ میں آپ کے چینل سے مسیح السلام کے خلیفۃ الاسلام پیارے امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس میں السلام علیکم رحمۃ اللہ اور دعا کی درخواست کرتا ہوں، اور اسی طرح تمام دنیا میں رہنے والے میرے بہن بھائیوں کو بھی سلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ سیدنا حضرت اکبر مسیح موعود علیہ السلام نے 4 دعوے کیے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ پہلا دعویٰ آپ کے مجدد ہونے کا ہے، دوسرا دعویٰ آپ کے امام مہدی ہونے کا ہے، اور تیسرا مسیح ابن مریم کا، اور چوتھا امتی نبی کا۔ تو میں یہ تھوڑی رہنمائی چاہوں گا کہ قرآن کریم سے اگر ہم ان چار دعووں کو دیکھنا چاہیں تو کون کون سی آیات کا ہمیں اس سلسلے میں مدد لے سکتے ہیں، اس سلسلے میں اگر رہنمائی فرما لیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ آپ کے سوال کے تعلق سے ہم نے اپنے گزشتہ مختلف ایپیسوڈز میں تفصیل کے ساتھ ہم بات کر چکے ہیں۔ اسی طرح جماعتی لٹریچر بھی ایسے معلومات سے جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں، تاہم اس وقت وقت کی رعایت کے مطابق محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ اختصار کے ساتھ ان کو جواب دیا جائے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انا علینا للہدیٰ، کہ ہدایت دینا ہم نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ تو بہرحال ہدایت کا کام تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہی اللہ کی ذات ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، اپنے رسول کو جس نے ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو ان آیات سے، اور اسی طرح سے سورۃ جمعہ کی آیت جو آتی ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدی، دیکھیے ایک یہاں پر ایک درمیان میں وضاحت کر دوں کہ خلافت راشدہ کا جب دور ختم ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ہی فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ 30 سال تک چلے گی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا، اور اس کے بعد ملوکیت کا دور آغاز ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے وضاحت اس لیے کی کہ جب خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا تو پھر مسلمانوں کی ہدایت کا ذریعہ کیا ہوگا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلافت جو ختم ہونے کی میں نے بات کی ہے تو اس سے گھبرانا نہیں، بلکہ اس کے بعد اس کے قائم مقامی کے طور پر ایک عبوری دور کے طور پر مجددیت کا دور آئے گا۔ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ مجدد بھیجتا رہے گا جو امت محمدیہ کی اصلاح کا کام کرتے رہیں گے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ انا علینا للہدیٰ جو فرمایا تھا اس کے مطابق خلافت راشدہ کے بعد تجدید دین کا سلسلہ شروع کیا۔ تو اس لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت پاتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ سے الہام و کلام پا کر آپ نے امت محمدیہ نہیں بلکہ ساری دنیا کی ہدایت کے سامان آپ نے کیے۔ اس لحاظ سے آپ مجدد وقت بھی ہیں۔ اور پھر اس طرح کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ جو آتا ہے، ایسا رسول جو کہ
ہدایت کے ساتھ بھیجا گیا. دیکھیں رسول تو آتے ہی ہدایت کے لیے ہیں، لیکن یہاں پر بالہدا کی جو تخصیص کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا جو رسول ہے وہ امام مہدی بھی ہوگا. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ تمام مفسرین اس آیت کے بارے میں متفق ہیں کہ یہ اس وقت کا دور ہے، معلوم ہوتا ہے جو امام مہدی کا دور ہے، مسیح موعود کا دور ہے. اور رہا مسیح موعود والی پیشگوئی تو وہ تو قرآن مجید میں جیسا کہ سورۃ جمعہ کی آیت میں نے بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آخرین منہم لما یلحقوا بہم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس مجلس میں حضرت سلمان فارسی موجود تھے. 3 مرتبہ ایک صحابی نے سوال کیا حضور وہ آخرین کون ہیں؟ تو آپ نے آپ خاموش رہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آپ پر یہ بات ظاہر کی گئی تو پھر آپ نے جواب دیا. سلمان فارسی موجود تھے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان عند ثریہ لنالہ رجل اور رجال من ہؤلاء. تو یہ گویا کہ امام مہدی کے بارے میں بھی اور مسیح موعود کے بارے میں بھی یہ پیشگوئیاں موجود ہیں. تو اس لحاظ سے آپ تلاش کریں گے تو ہدایت سے متعلق بہت ساری قرآن مجید میں آیتیں ملتی ہیں. تو بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام مجدد وقت بھی ہیں، مجدد صدی 14 بھی ہیں، مجدد الف آخر بھی ہیں، جیسا کہ لیکچر سیالکوٹ میں آپ نے بیان کیا ہے. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اب 14ویں صدی تو ختم ہو گئی ہے، 15ویں صدی کا مجدد کون ہے؟ بھائی میرے، خلافت راشدہ کا دور اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا ہے، آن وسلم کی پیشگوئی کے مطابق قائم کر دیا ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ ملوکیت کا دور لائے گا. ملوکیت کا دور جب ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ سے علم پا کر کہ ثم تکون الخلافت علی منہاج النبوۃ، نبوت کے طریق پر، نبوت کے بعد گویا کہ مسیح موعود کی نبوت کا بھی اس میں اظہار کیا گیا ہے. تو یہ خلافت کا دور پھر شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. لہٰذا اب جو مسیح موعود کے خلفاء ہیں وہ وہی مجدد وقت ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ خلیفہ کا جو عہدہ اور منصب ہے وہ بہرحال بالا ہے. مجددیت کا عہدہ جو تھا وہ میں نے جیسا کہ بیان کیا ایک عبوری دور تھا جو خلافت راشدہ کے ختم ہونے کی وجہ سے اس کو جاری کیا گیا. اب اللہ تعالیٰ نے ایسا مجدد بھیجا جو نبی بھی تھا، رسول بھی تھا، اور اسی طرح سے مجدد وقت ہونے کے ساتھ مجدد الف آخر بھی ہے. لہذا جو آپ کے خلفاء ثم تکون الخلافت علی منہاج النبوت کے تحت آئیں گے وہی مجدد وقت بھی ہیں، وہی خلیفۃ المسیح بھی ہیں. جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. پاکستان سے ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم حاذق احمد نور صاحب، ان کا سوال بھی سنتے ہیں اور ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حاذق احمد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حاذق احمد نور ہے، میں سرگودا سے بہوں چک 36 جنوبی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند ٹوٹنے کا نشان ظاہر ہوا، تو یہ کیسے ہوا؟ ٹھیک ہے جناب، شکریہ، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست ہے. بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اور تاریخ میں بھی یہ آتا ہے کہ سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شیبہ ابی طالب میں معصور تھے تو قریش کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کوئی نشان اور معجزہ طلب کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نشان دکھایا، اور قرآن کریم کے الفاظ ہیں وانشق القمر، کہ چاند ان کو 2 ٹکڑے نظر آیا اور انہوں نے اس کو دیکھا. بجائے اس کے کہ معجزہ انہوں نے مانگا تھا، نشان انہوں نے مانگا تھا، چاند انہوں نے دیکھا. انشقاق قمر، شق القمر واقع ہوا. دیکھا کیسے ہوا، یہ ایک لمبی تفصیل ہے. حضرت مسیح موعود نے اپنی کتاب سرمہ چشماریہ میں اس کی پوری تفصیل اور وضاحت لکھی ہے. لیکن اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب انہوں نے یہ نشان دیکھ لیا تھا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، مگر انہوں نے کہا کیا؟ سحر و مستمر، کہ جب بھی کوئی یہ نشان دکھاتے یہ کوئی نشان یا معجزہ تو نہیں ہے، یہ سحر ہے، ایک جادو ہے. اور یہ ایک جادو ہی نہیں، یہ تسلسل سے جاری رہنے والا ایک جادو ہے. اور اسی مثال سے، اسی سوال سے
ایک اور عرض یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہزاروں نشان اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح السلام کے ذریعہ سے دنیا کو دکھائے۔ جو سمجھدار لوگ تھے، جن کی فطرت سلیم تھی، جو سمجھنا چاہتے تھے، وہ ان نشانات کو دیکھ کر احمدیت قبول کرتے چلے گئے۔ مگر ایک طبقہ پہلے بھی تھا، ابھی بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، جس نے وہی وتیرہ اختیار کیا جو کفار مکہ نے اختیار کیا، کہ نشانات دیکھتے رہے مگر اس کو کسی اور طرف لے کے چلے جاتے رہے، اور سحر و مستمر کہ جاری رہنے والا ایک جادو ہے، اور اس کو نشان سے ہٹا کے کچھ نہ کچھ اس کی تعویل کرتے رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسی قسم کا ایک نشان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں 1894 یا 1311 میں ظاہر ہوا، کسوف و خسوف کا، چاند اور سورج گرہن کا۔ اب چاہیے کیا تھا کہ یہ لوگ جب نشان دیکھتے، جب انہوں نے یہ نشان دیکھا تھا، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لاتے، مگر ایمان لانے والے بھی تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ واقعی یہ نشان ظاہر ہو گیا ہے، وہ جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے۔ لیکن ایک طبقہ وہی رہا، اور حضرت مسیح السلام نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ ایک مولوی نے جب یہ نشان دیکھا، وہ ایک چھت کے اوپر چڑھ گیا اور وہ کہنے لگا اب لوگ گمراہ ہو جائیں گے، وہ سیاپائی کرنے لگا۔ تو یہ وتیرہ جو کفار مکہ نے اختیار کیا، وہی موجودہ زمانے میں بعض مولویوں نے اختیار کیا۔ تو اس سوال کے جواب میں بڑے ادب سے عرض ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو نشانات دکھائے اس کے اوپر غور کریں، اور وہ طریقہ اختیار کریں جو صحابہ کرام رضوان اللہ نے اختیار کیا اور وہ حضور پر ایمان لائے۔ وہ طریقہ نہ اختیار کریں کہ شق القمر کا معجزہ دیکھنے کے بعد اس کو کسی اور تعویل کی طرف لے گئے اور انکار کا ایک دوسرا رستہ اختیار کیا۔ جزاک اللہ تعالیٰ جزا۔ یہ سائنسی لحاظ سے بھی حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے شق القمر کے تعلق سے تفصیل بتایا ہے کہ بسا اوقات جو میٹیورس ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی گرتے ہیں، ایک سیاہ دھواں نکلتا ہے، تو وہ بھی ایک ایسا ہی حادثہ تھا کہ چاند میں کسی میٹیور جو ہے نا وہ گرا تھا، جس کے نتیجے میں دھواں اٹھا اور وہ ایک سیاہ لکیر کی طور پر دنیا سے مشاہدہ کرنے والوں کے لیے وہ چاند دکھا کہ وہ درمیان میں کیونکہ لمبی ہو جاتی تھی، میں اختصار کرنا چاہتا تھا۔ اصل میں خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں اس کی وضاحت کی ہوئی ہے کہ چاند اصل میں عرب میں حکومت کا ایک نشان ہوتا ہے، اور یہ شق القمر کا جو واقعہ دکھایا گیا تھا کہ اب تمہاری حکومتیں ختم ہو جائیں گی، یہ حکومتیں پھٹ جائیں گی، اب جو حکومت کا کل عالم کا جو والی ہے وہ آ گیا ہے، اب اسی کی حکومت ہوگی، تمہاری یہ حکومتیں اب ختم ہونے اور زوال پذیر ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ جزاک اللہ تعالیٰ جزا۔ پونا انڈیا سے ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم نور الدین صاحب، ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نور الدین صاحب۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے MTA کی ساری ٹیم کو میرا سلام اور حضور کی خدمت میں میرا پیار بھرا سلام۔ میں نور الدین وجے پونا سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے مولوی صاحب، حضرت ابوبکر رضی اللہ کے زمانے میں جمع ہوا قرآن کریم حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھا گیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ۔ جمع قرآن کے تعلق سے تو ہم نے اپنے گزشتہ سے پیوستہ ایپیسوڈ میں تفصیل سے بات کی ہے، تاہم اگر کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں مولانا محمد کریم الدین صاحب سے۔ بات یہ ہے کہ جمع اور ترتیب سے متعلق جو ہے بعض لوگ یہ شک پیدا کرتے ہیں کہ بعد میں جمع ہوا۔ دراصل جیسا کہ پہلے بھی ایک ایپیسوڈ میں کافی اس پہ بحثیں ہو چکی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی تھیں تو نزول کی ترتیب اور ہوتی تھی اور جمع قرآن کی ترتیب اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاتبین کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ ابھی یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کو فلاں صورت میں فلاں جگہ رکھو۔ تو گویا کہ یہ ترتیب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھائی گئی تھی، اور حضرت جبریل جو آتے تھے ہر سال وہ دور بھی کرتے تھے، تو وہ دور بھی دراصل اسی ترتیب سے متعلق ہے جس طرح کہ آج کل ہمارے پاس قرآن مدون ہے۔ اب رہی گئی یہ بات کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پر ایک صحیفے کے رنگ میں اس کو اپنے زمانے میں مدون کر دیا تھا تاکہ آئندہ کے لیے یہ ہر طرح سے محفوظ ہو جائے۔ تو یہ ترتیب دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کے
علم سے ہی یہ قائم کی تھی، اور حضرت جبریل آپ کو نوٹ کرواتے جاتے تھے اور آپ نے بھی کی تھی۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ حضرت ابوبکر نے جب صحیفہ مرتب کر کے رکھا تو حضرت حفصہ کے پاس بیان کرنے کی جو بات آتی ہے وہ اس میں ایک حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر آپ رکھتے تو لوگ اعتراض کر سکتے تھے کہ باپ بیٹی نے مل کے پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اندر رد و بدل کر دیا ہے، تو حالانکہ ایسی بات نہیں ہونی تھی، اس واسطے کہ بے شمار حفاظ موجود تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ کو قرآن مجید حفظ تھا، اور اسی ترتیب سے حفظ تھا جس ترتیب سے کہ نازل ہوا تھا، یا آن وسلم نے اس کو مرتب فرمایا تھا۔ تو اس لحاظ سے تو کوئی شک و شبہ نہیں تھا، لیکن ظاہری طور پر بھی اگر کوئی اعتراض کا موقع نہ ہو، اس واسطے حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت حفصہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں، ان کے پاس آپ نے رکھایا تاکہ یہ اعتراض بھی نہ ہو کہ باپ بیٹی نے مل کے پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو ظاہری طور پر مجھے تو یہی حکمت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جزا۔ اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور جو ہمارے پروگرام کے حصے کا سوالات ہیں ان پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے ہمارا یہ سوال ہے کہ جس طرح ابھی ہم نے ماضی کے حقائق جو قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں اس کے تعلق سے پہلے سوال میں تفصیل سے بات کی ہے، قرآن مجید میں مستقبل کے تعلق سے بھی پیشگوئیاں موجود ہیں، تو اس حوالے سے جو نقل و حمل کے تعلق سے جو جدید ایجادات ہیں ان کے متعلق قرآن مجید میں جو پیشگوئیاں مذکور ہیں اس کی ہمیں تفصیل بتائیں۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اس وقت ہم ہجری لحاظ سے 1437ویں سال میں گزر رہے ہیں، اور اس میں اگر 13 سال پہلے ہجرت سے پہلے کے شامل کیے جائیں تو یہ پورے 1450 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ 1450 سال پہلے قرآن مجید مکہ اور مدینہ میں نازل ہونا شروع ہوا۔ اس زمانے میں جب کہ یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اگر عرب کے اور دنیا کے حالات کے اوپر غور کیا جائے تو خاص طور پہ جس زمین پہ یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا وہاں پر جو سواری اور نقل و حمل اور بار برداری کی جس سے خدمت لی جاتی تھی وہ اونٹ سب سے زیادہ اہم تھا۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے اگر ریگستان میں سفر کریں تو یہ بغیر پانی کے کئی دنوں تک ریگستان میں سفر کرتا چلا جاتا ہے، اور بوجھ بھی بہت زیادہ یہ اٹھاتا ہے۔ اور دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اگر اونٹنیاں بھی ہوں تو ان کے دودھ سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ جو تجارتیں ہوتی تھی رحلۃ الشتاء والصیف جس کا ذکر آتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ ایک کے پیچھے ایک باندھ لیے جاتے تھے، ان کو گرمیوں میں لے جاتے تھے شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف، یمن گرم علاقہ تھا، اور اسی طرح افریقہ کی طرف، ہندوستان کی طرف، یہ ساری تجارت اونٹوں پہ ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن میں یہ اعلان کیا گیا وَإِلْ إِشَارُ اُطِّلَتْ کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جب کہ 10 مہینے کی گابن اونٹنیاں جو عربوں کے نزدیک بہت زیادہ قیمتی اور بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں وہ بیکار چھوڑ دی جائیں گی، ان کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ اب بعض لوگوں نے اس کے اوپر یہ سوال اٹھائے ہیں اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ قیامت کے روز ہوگا، یہ جب قیامت ہوگی تب یہ ایسا ہوگا کہ یہ جو اونٹ ہے یہ بیکار ہو جائیں گے اور یہ اونٹ چھوڑ دیے جائیں گے۔ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں پہ بھی ساعت کا ذکر فرمایا ہے، قیامت کا ذکر فرمایا ہے، وہاں اس کے بغتتاً ہونے کا ذکر کیا ہے کہ اچانک قیامت آئے گی، ساعت اچانک آئے گی، اور اتنی اچانک آئے گی کہ ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی وہ دودھ پلانا چھوڑ دے گی، حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی، اور سارے لوگ ایک مدہوشی کی حالت میں نظر آئیں گے۔ تو اس وقت اونٹ کو چھوڑنے کا کیا سوال، اس وقت تو ساری ہی چیزیں بیکار ہو جائیں گی اور انسان کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب شہادت القرآن اور دوسری کتابوں میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اس کا تعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے اور آپ کے زمانے میں ظاہر ہونے والی علامات سے اس کا تعلق ہے،
اور اس میں یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ ایسی سواریاں ایجاد ہو جائیں گی، ایسے وسائل نقل و حمل کے نکل آئیں گے کہ اونٹ اس زمانے میں بیکار ہو جائیں گے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ شاید کوئی یہ کہہ دے کہ آج بھی تو بعض جگہ اونٹ ملتے ہیں، الشاذ و کالمعدوم، اس طرح سے یہ استعمال نہیں ہوتے جیسے اس زمانے میں استعمال ہوا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 1450 سال پہلے اگر عربوں کے سامنے یہ اعلان کیا جائے کہ ایک زمانہ آئے گا اونٹ بیکار ہو جائیں گے، تو وہ تو پاگل ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے۔ ان کی تو سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ یہ مسلمان کہہ کیا رہے ہیں، یہ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ اونٹ بیکار ہو جائیں گے، ایسا ناممکن ہے، وہ زندگی چل ہی نہیں سکتی اونٹوں کے بغیر۔ تو ایک تو پیشگوئی یہ تھی کہ ایسی سواریاں نکل آئیں گی جو اونٹوں کی اہمیت کو کالعدم کر دیں گی، اونٹوں کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، سواری کے لحاظ سے، وسائل و نقل و حمل کے لحاظ سے، بار برداری کے لحاظ سے، تجارت کے لحاظ سے اونٹوں کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ ایک تو بات یہ تھی۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے کچھ اور سواریوں کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پہ فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ ویخلق ما لا تعلمون، کہ ابھی تم گھوڑوں پر، کھچروں پر، گدھوں پر یہ بار برداری کا کام کرتے ہو، سواریوں کو لے جاتے ہو، تجارتیں لاتے ہو، لیکن یخلق، اللہ تعالیٰ یہ مضارع کا صیغہ ہے جس کا تعلق حال سے بھی ہے، مستقبل سے بھی ہے، کہ وہ تمہارے لیے وہ سواریاں پیدا کرے گا، وہ انتظام کرے گا ما لا تعلمون، جس کو تم ابھی جانتے نہیں ہو، ایسی ایسی سواریاں تمہارے لیے نکالے گا جس کا تم نہ تخیل کر سکتے ہو نہ تصور کر سکتے ہو۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ 1450 سال پہلے یہ نزول قرآن شروع ہوا اور اس میں یہ ساری پیشگوئیاں ہیں۔ تقریباً 1200 سال گزر جاتے ہیں اور ان سواریوں میں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی، کوئی نئی چیز نہیں آتی، لیکن اس کے اندر بات یہ تھی یخلق، اللہ کہتا ہے یہ پیدا کرنا میں نے ہے، میں نے تخلیق کرنی ہے، کب کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے، وہ میں جانتا ہوں۔ اور یہ بات بھی قرآن مجید میں وضاحت یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا علم ہے اس کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا میں چاہوں گا، جب چاہوں گا میں کسی کے ذریعے سے ایجاد کرواؤں گا، اور یہ میرا کام ہے، انسان خود بخود نہیں کر سکتا۔ اب آپ جو وسائل آج، جو ذرائع آج سواریوں کے اور تجارتوں کے نکل آئے، یہ آج سے 1000 سال پہلے بھی نکل سکتے تھے، 1000 سال بعد بھی نکل سکتے تھے، مگر جب ہم اس کے غور کرتے ہیں ان ایجادات پر، یہ سارے کے سارے اس زمانے میں ظاہر ہونا شروع ہوئے جب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ قریب تھا۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ ایک طرف قرآن مجید کی صداقت، اور اس بات کا بین ثبوت عصر حاضر میں کہ جو اللہ قرآن مجید اتار رہا تھا اس نے وہ ساری پیشگوئیاں ایک ایک کر کے عصر حاضر میں پوری کر دیں، اور پھر اس زمانے میں جس انسان کو بھیجا گیا حضرت امام مہدی علیہ السلام، ان کے بارے میں فرمایا وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، کہ ایک ایسا رسول جو کہ معود اقوام عالم ہوگا، جری اللہ فی الانبیاء ہوگا، وہ وقت مقررہ پر لایا جائے گا، اور اس کے زمانے میں ہی یہ ساری علامتیں ظاہر ہوں گی، اور یہ وسائل نقل و حمل اور سواری کی جتنی ایجادات ہیں اسی کے زمانے میں یہ ظاہر ہونا شروع ہوں گی۔ اب ہم ترتیب سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے جو نئی سواری آئی اور جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا، اور وہ تھا 1830 میں ریل کی ایجاد۔ جب انڈیا میں یہ آئی 1853 میں یہ آئی یہ ٹرین، اور اس وقت یہ بمبئی سے تھانہ ایک شہر ہے وہاں تک یہ چلنا شروع ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عمر اس وقت 18 سال تھی۔ اس ٹرین اور ریل گاڑی کی ایجاد نے، جو کہ یہاں ہندوستان بھی پہنچی، یورپ میں بھی پہنچی اور جزیرہ عرب میں بھی پہنچی، اونٹوں کو بیکار کرنے کا اور اس کی اہمیت کو تجارتی لحاظ سے کم کرنے کی طرف ایک بہت بڑا اہم قدم اٹھایا۔
اور اس کا ذکر حضرت محسن صاحب نے بار بار اپنی کتابوں میں کیا ہے کہ اس ٹرین نے، اس ریل کی ایجاد نے اور اس کے ذریعہ سے مال برداری اور بار برداری کا جو کام کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے اونٹوں کے بیکار ہونے کی جو پیشگوئی کی گئی تھی وہ پوری ہوئی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا تھا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ وہ تمہارے لیے وہ سواریاں پیدا کرے گا جس کا کہ ابھی تم نہ تخیل کر سکتے ہو، نہ تمہارے تصور میں یہ باتیں آ سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ 1876 اور 1892 کے درمیان پٹرول مشین، پٹرول انجن جاری ہوا، جو کہ جس کے ذریعے سے یہ پھر ٹرینیں چلنے لگ پڑیں، اور یہ انڈیا میں بھی آئی یہ ٹرینیں، اور بجائے اس کے کہ وہ سٹیم سے انجن چلتے، وہ ریل گاڑیاں چلتی پٹرول اور ڈیزل سے، یہ گاڑیاں چلنے لگیں۔ اس کے اندر مزید بہتری پیدا ہوئی، مزید پیش رفت اس کے اندر پیدا ہوئی۔ پھر 19ویں صدی کے آخر پر 1889، 80، 81، 82 میں ایسی ٹرینیں چلنی شروع ہوئیں جو کہ بجلی سے چلتی تھیں، جیسے آج کل ہمارے انڈیا میں اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر ٹرینیں بجلی سے چلنی شروع ہوئیں۔ اور یہ سارے واقعات 13ویں صدی ہجری کے آخر میں، 14ویں صدی ہجری کے شروع میں ہو رہے تھے، اور اس طرح سے اونٹوں کو بیکار ہو جانے اور اونٹوں کی اہمیت کم سے کم ہو جانے کی طرف یہ سواریاں تھیں جو ایجاد ہوئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ انجن ڈیزل کے اور پٹرول کے آ گئے تو اس کے بعد ٹرک اور دوسری گاڑیاں، بسیں، کاریں، یہ ساری چیزیں بھی دنیا کے سامنے آتی چلی گئیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ ٹرک دیکھ لیں، ٹرکوں کے ذریعہ سے جو کام ہو رہا ہے، ٹرینوں کے ذریعہ سے جو کام ہو رہا ہے، کون تصور کر سکتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ یہ ساری چیزیں اونٹ کو بیکار کر دیں گی؟ اور یہ نئی سے نئی ایجادیں ہیں جو دنیا کے سامنے آ گئیں۔ اور آج دیکھیں جو کام اونٹ بیچارہ کھدائی وغیرہ کا کرتا تھا، بڑی بڑی کرینیں آ گئیں جو سارے کا سارا ڈیزل سے چلتی ہیں، پٹرول سے چلتی ہیں، اور جو کام یہ جانور کیا کرتے تھے آج وہ سارے جانور ایک طرف ہو گئے، اور نئی ایجاد قرآن مجید کی پیشگوئیوں کے مطابق وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ یہ تو تھوڑا سا میں نے بری اور خشکی پہ چلنے والی سواریوں کا ذکر کیا۔ اب چند ایک ایسی باتیں جن کا کہ بحری اور سمندری سواریوں سے تعلق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سمندر میں جو سفر کیا جاتا تھا وہ بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں یا چپو سے چلنے والی کشتیاں ہوتی تھیں جو گہرے سمندروں میں نہیں جاتی تھیں۔ جب بھی ان کو سمندر میں کہیں سفر کرنا ہوتا تھا یہ سمندر کے کنارے کنارے چلتی تھیں اور ڈرتی تھیں اندر جاتے ہوئے، اور بہت سے حادثات ہو جاتے تھے، اور ایک بہت بڑی تعداد سمندر میں طوفان آنے کی وجہ سے، جوار بھاٹا آنے کی وجہ سے اس کے اندر یہ غرق ہو جاتے تھے۔ لیکن اس کے بعد اس کے اندر کیا تبدیلی آئی؟ یخلق ما لا تعلمون کے مطابق یہ ایسی سواریاں پیدا ہوئیں کہ ایک ایسا انجن تیار ہوا جو ان کے اندر لگایا گیا ان کشتیوں میں، اور ایسی بحری جہاز بنائے گئے جو کہ بھاپ اور سٹیم سے چلنے لگے، اور یہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی جو بحری سفر کے لحاظ سے دنیا کے سامنے آئی، اور یہ بھی اسی عرصے میں آئی جب کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا وقت تھا، آپ کے ظہور کا وقت تھا، اور اس نے بھی اونٹوں کو ایک لحاظ سے اور جو اور جانور اس زمانے میں سواری وغیرہ کے لحاظ سے استعمال ہوتے تھے ان کے استعمال کو کم سے کم اور برائے نام کر دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو اس زمانے میں اگر ہم غور کرتے ہیں، جو لوگ ہندوستان سے یا دوسرے ملکوں سے حج کے لیے جاتے تھے بیچارے خشکی کے راستے جاتے تھے، اور خشکی کے راستے کی صعوبات اتنی تھیں کہ اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد وہ رستے میں ہی دم توڑ دیتی تھی اور اپنی جان گنوا بیٹھتی تھی۔ لیکن جب سے یہ بھاپ اور سٹیم سے چلنے والے جہاز آ گئے تو سفر میں اتنی آسانی پیدا ہو گئی کہ یہ لوگ بمبئی سے یا کراچی سے بیٹھتے تھے اور سیدھا جا کے جدہ اترتے تھے، اور اس طرح سے جو اونٹوں اور جانوروں کی سواریاں تھیں اس کا خاتمہ ہوا، اور آہستہ آہستہ جو حج پہ جانے والے تھے یا دوسرے سفر کرنے والے تھے
یہ طریقہ بھی یہ ختم ہوا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیزل اور پٹرول سے چلنے والے انجن تیار ہوئے، وہ بڑے بڑے جہازوں میں، بحری جہازوں میں لگائے گئے، بڑے بڑے بحری بیڑے بنائے گئے، اور آج دنیا کی تجارتیں جو زیادہ تر ہو رہی ہیں وہ بحری جہازوں کے ذریعہ سے ہو رہی ہیں، جو ڈیزل اور انجن کے ذریعہ سے ہوتی ہیں، اور ان کے بارے میں قرآن مجید کی یہ ایک اور پیش گوئی تھی، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، کہ اللہ کی صنعت وہ کشتیاں ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح جائیں گی۔ آج دیکھیں کہ یہ بڑے بڑے بیڑے، ایک وکرانت جہاز ہوتا تھا بمبئی میں، ہندوستان کا ایک بحری بیڑا تھا، اس کو ایک دفعہ ہم دیکھنے گئے، ایک بہت بڑا لگتا تھا شہر ہے جو اندر آباد ہے۔ کل عالم کا جو اللہ تعالیٰ نے تصور یہاں بیان کیا ہے، یا بڑے بڑے ملکوں کے آج جو فوجی بیڑے ہیں ان کو آپ دیکھیں کتنی صفائی کے ساتھ یہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ یہ ایسی کشتیاں ایجاد ہو جائیں گی، ایسے بیڑے ایجاد ہو جائیں گے جو پہاڑوں کی طرح سمندر میں تمہیں یہ جاتے ہوئے موجود ہوں گے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے ایک اور بات کہی کہ دیکھو وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ سمندر کو پھاڑ دیا جائے گا۔ پھاڑ دینے کی بہت سی تفسیریں ہیں، لیکن اس سب کو چھوڑتے ہوئے ایک پنڈبیاں آئیں، سبمرین آئیں، جو ایٹمی توانائی اور برقی توانائی سے چلتی ہیں، سمندر کے نیچے تیزی کے ساتھ سمندر کے سینوں کو پھاڑتی ہوئی وہ آگے نکلتی چلی جاتی ہیں، اور جہاں چاہتی ہیں اس جگہ سے نکلی اس جگہ سے چلی گئی، اور اسی طرح اور بہت سے بحری جہاز ہیں اور اسی طرح کی بہت سی سواریاں ہیں جو اس طرح سے استعمال ہو رہی ہیں۔ اور قرآن مجید نے جو پیش گوئیاں کی تھی سواریوں کے تعلق سے، ان وسائل نقل و حمل کے لحاظ سے، وہ بڑی صفائی کے ساتھ پورے ہوئے۔ اب اس کے بعد ہم لیتے ہیں فضائی سفر اور فضا کا، اور جو جہازوں کا سفر تھا۔ اچھا، وہاں پر جو بحری سفر تھا اس کے اندر ایک بات اور قرآن مجید نے بڑی عظیم بیان کی۔ قرآن مجید کا الفاظ ہے سورہ رحمان میں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ وہ دو سمندروں کو ملا دے گا جو بڑھ بڑھ کر ایک دوسرے سے ملیں گے، سر دست ان کے درمیان ایک روک ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں، ایک روک ہے، دو سمندر ہیں، بیچ میں ایک روک ہے۔ قرآن مجید عرب میں نازل ہو رہا ہے، اور اگر آپ اس علاقے کا جائزہ لیں تو ایک طرف بحر ابیض متوسط ہے جس کا بحر روم اردو میں کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف بحر احمر ہے۔ بیچ میں 168 کلومیٹر کا ایک خشکی کا راستہ ہے، خشکی ہے، اس طرف کا سمندر اس طرف کا سمندر ہے، آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو اس زمانے میں یورپ سے بحری جہاز چلتے تھے سارے کے سارے ایک لمبی مسافت طے کر کے ہندوستان اور ادھر ایشیا کی طرف آتے تھے، لیکن قرآن مجید مضارعہ کا صیغہ استعمال کرتا ہے، یلتقیان، یہ مل جائیں گے، ایک دن آئے گا وہ زمانہ کہ یہ مل جائیں گے۔ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ دو سمندر آپس میں مل جائیں گے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عہد مبارک میں ہی 1869 میں نہر سوئز کھودی گئی۔ 168 کلومیٹر کا یہ راستہ ہے جو سارے کا سارا یہ نہر ہے۔ اس کی چوڑائی آپ دیکھیں گے تو 150 کلومیٹر ہے، گہرائی اس کی 12 میٹر ہے جو یہ گہری ہے۔ اور نہر سوئز میں مجھے سفر کرنے کا موقع ملا، یعنی انسان اس کے اندر دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450، جب یہ پیش گوئی پوری ہوئی 1300 سال پہلے، کتنی صفائی کے ساتھ بتا دیا تھا کہ دو سمندر ہیں جو آپس میں مل جائیں گے۔ ابھی جو ہیں وہ مل نہیں سکتے، ان کے درمیان ایک روک ہے، لیکن روک کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اور جب یہ ساری چیزیں ظاہر ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں سے موتی اور ہیرے نکلیں گے، چنانچہ وہ موتی بھی نکلنے شروع ہوئے۔ تو یہ نہر سوئز کا کھلنا تھا کہ تجارت جو تھی ایک وسیع پیمانے پر سمندر کے ذریعہ سے شروع ہوئی، اور ایشیا اور یورپ کا اور دوسرے ممالک کا ایک رستہ بحری طور پہ کھل گیا، اور دنیا میں ایک انقلابی طور پہ ایک پیش رفت تجارت کے لحاظ سے ہوئی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو حضرت مسیح صاحب زمانہ برکات کہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کیا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کا جو زمانہ ہوگا وہ زمانہ برکات ہوگا، اور خطبہ الہامیہ میں حضور نے اس کا ذکر کیا، وہ بڑی شان کے ساتھ پورا ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک دو سمندر جو اور ملے وہ نہر پاناما کے ذریعہ سے ملے، یہ بھی قرآن مجید کی وہ پیشگوئی تھی جو عصر حاضر میں پوری ہوئی۔ اس کے بعد ہم تھوڑا سا ایک اختصار کے ساتھ ہوائی سفر کی طرف آتے ہیں کہ ہوا میں جو سفر ہو رہے تھے اس کے بارے میں کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، کہ قسم ہے راستوں والے آسمان کی۔ اب قرآن مجید کی بہت سی تفسیریں ہیں۔ حضرت مسیح صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ایک آیت 10 پہلوؤں پر مشتمل ہے اور ہر پہلو صحیح ہے۔ یہ بات درست ہے کہ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو راستے ہیں یہ ستاروں کے راستے ہیں، ستارے اس پر چلتے ہیں، لیکن یہ تفسیریں اپنی جگہ پر صحیح۔ لیکن موجودہ زمانے میں یہ راستے جس کو اللہ تعالیٰ قسم کے طور پہ پیش کر رہا ہے، قسم ہے راستوں والے آسمان کی، اس سے وہ فضائی نظام ہے جو موجودہ زمانے میں قائم ہے۔ اس وقت ہر ملک سے ہوائی جہاز جا رہے ہیں، ہر ملک میں ہوائی جہاز آ رہے ہیں، جیسے ایک راستے زمین پر بسوں، ٹرکوں، کاروں اور ٹریفک کے لیے بنے ہوئے ہیں، اسی طرح کے راستے آسمان پر بنے ہوئے ہیں، اور یہ راستے ہیں جن کے اوپر یہ سارے ہوائی سفر ہوتے ہیں۔ یہ زمین کے کشش کے لحاظ سے، ہوا کے دباؤ کے لحاظ سے یہ سارے کے سارے راستے متعین کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قسم ہے اس ذات کی کہ یہ راستے بنیں گے اور اس کے اوپر یہ ساری آمد و رفت ہوگی۔ کون کہہ سکتا تھا آج سے 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے کہ آسمانوں پر راستے بن جائیں گے؟ آج جو ہوائی نظام ہے سارے کا سارا، آج جو اتنی آمد و رفت ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہوائی جہاز روز جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اگر راستے نہ ہوں تو یہ تو ٹوٹ ٹوٹ کے مر جائیں سارے کے سارے۔ ایک پکا نظام ہے بین الاقوامی طور پہ، ہر ایک کا ایک دائرہ ہے، ہر ایک کی ایک اونچائی اور ایک بلندی ہے، اس کے اوپر وہ چلتا ہے۔ ٹاور کنٹرول اس کو بتا رہا ہوتا ہے کدھر سے جانا ہے کدھر سے نہیں جانا، کمپیوٹر پہ اس کی سیٹنگ ہوتی ہے۔ اور یہ حبق کی بات ہے، وہ کہتے ہیں اس زمانے میں جو اگر اس کو آپ دیکھیں گے لغت کے لحاظ سے، وہ راستہ جو ہوا ریت پہ بناتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ یہ طریق نہیں کہا، ایک خاص لفظ استعمال کیا کہ ہم قسم کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ اب خدا کے لیے جو لوگ قرآن مجید کو یا اسلام کو نہیں مانتے، ذرا غور کریں ان پیشگوئیوں کے اوپر کہ فضائی رستوں کا کون متعین کر سکتا تھا۔ اس زمانے کے مفسرین بیچارے انہوں نے کہا یہ رستوں کے، یہ ستاروں کے راستے ہیں۔ ستارے تو بہت زمانے سے چل رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو قسم پیش کر رہا تھا وہ آئندہ آنے والے زمانے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ آج آپ اپنے ہندوستان میں دیکھ لیں کہ ہوائی راستے اتنے ہیں کہ فوج کے لیے الگ، تجارت کے لیے الگ، اس قسم کے جہازوں کے چلنے والوں کے لیے الگ، ہیلی کاپٹروں کے لیے الگ، ہر جگہ پہ ایک نظام بنا ہوا ہے، اور قرآن مجید کی یہ پیشگوئی بڑی صفائی کے ساتھ پوری ہو گئی۔ اب آخر میں ایک بات اور کہ دیکھیں، ان ساری چیزوں کے اظہار کا ایک وقت متعین تھا، وہ یہ کہ امام مہدی علیہ السلام کی صداقت کے لیے یہ ساری چیزیں ظاہر ہو رہی تھیں، اور وہ معود اقوام عالم تھے، اور ان کے زمانے میں جو زمانہ برکات تھا یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایجاد کروائیں۔ اب آپ دیکھیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ آج سے 100 سال پہلے بھی ایجاد ہو سکتی تھی، 200 سال پہلے بھی ایجاد ہو سکتی تھی، بعد میں بھی ایجاد ہو سکتی تھی۔ عین اس زمانے میں جب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد اور بعثت ہونے والی تھی یا ہو چکی، ان چیزوں کا ظاہر ہونا یہ بتاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشگوئیاں تھیں جو عین وقت پر پوری ہوئیں۔ اور اس کے بارے میں حضرت مسیح انسان کا ایک اقتباس ہے جو میں پڑھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، ایک اور نشان اس زمانے کا وہ نئی سواری تھی جس نے اونٹوں کو بیکار کر دینا تھا۔ قرآن نے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ کہہ کر اس زمانے کا پتہ بتا دیا۔ قیامت سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں۔ کہہ کر اس زمانے کا پتہ بتا دیا،
حدیث نے مسیح کے نشان میں یوں کہا لا یترکن القلاص فلا یسعى علیہا، کہ اس وقت اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، فلا یسعى علیہا، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جائے گی، جاتی ہیں تو جائیں، جہاں جانا تو جائیں۔ پھر یہ نشان کیا پورا نہ ہوا؟ حضرت صاحب سوال کر رہے ہیں دنیا سے کہ کیا یہ نشان پورا نہیں ہوا؟ ارے زمانے والوں دیکھو، پیش گوئیاں 1450 سال پہلے کی موجود تھیں، آج میں موجود ہوں، یہ ایجادات تمہارے سامنے ہیں۔ پھر حضور پوچھتے ہیں کیا یہ نشان پورا نہ ہوا؟ حتیٰ کہ اس سرزمین میں بھی جہاں آج تک اونٹنی کی سواری تھی اور بغیر اونٹنیوں کے گزارا نہ تھا، وہاں بھی اس سواری کا انتظام ہو گیا ہے۔ اب دیکھ لیں آپ، سارے عرب میں دیکھ لیں، نئی سے نئی سواریاں اور کاریں اور موٹر کاریں، وہ سب ان کے پاس۔ اگر کہیں اونٹ ہیں تو وہ صرف نمائش کے لیے ہیں، ورنہ کون پوچھتا ہے ان کو؟ کون کہہ سکتا تھا کہ اس سرزمین یثرب میں اور مکہ میں اور اس جزیرے میں اونٹ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا سواری کے لیے؟ 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں اعلان کروایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا۔ اس وقت لوگوں نے شاید اس کو ایک اچنبھا بات سمجھی ہو، مگر آج اگر کوئی دیکھے گا وہ خود اندازہ لگا لے گا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لفظ بلفظ پورا ہوا، اور اسی کا حضرت مسیح صاحب ذکر فرما رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اس سرزمین میں بھی جہاں آج تک اونٹنیوں کی سواری تھی اور بغیر اونٹنیوں کے گزارا نہ تھا، وہاں بھی اس سواری کا انتظام ہو گیا، اور چند سالوں میں اونٹوں کی سواری کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ یہ 1904 میں حضرت صاحب فرما رہے ہیں، آج دیکھ لیں نام و نشان ختم ہو گیا، کوئی نہیں سواری کرتا اس پہ۔ کسی شاہ کو نہیں دیکھیں گے آپ کہ اس نے اگر مکہ سے مدینہ جانا ہے یا جدہ جانا تو وہ اونٹ پہ بیٹھ کے جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو مسیح صاحب نے فرمایا تھا چند سالوں میں اس سواری کا نام و نشان نہیں ملے گا، ختم ہو گیا وہ۔ اونٹنیاں بیکار ہو گئیں، مقرر کردہ نشان پورے ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں آگے بڑے درد کے ساتھ، جو سننے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جس کا یہ نشان تھا وہ پہچانا نہ گیا، لیکن جس کا یہ نشان تھا وہ پہچانا نہ گیا۔ کیا یہ امور بھی میرے اختیار میں تھے کہ ایک طرف میں دعویٰ کروں اور دوسری طرف یہ نشان پورے ہوتے جاویں؟ مسیح صاحب فرما رہے ہیں کیا یہ میرے بس کی بات تھی؟ یہ ایجادات میں کر سکتا تھا یا کروا سکتا تھا کہ ایک طرف میری آمد کا زمانہ آیا، میں نے دعویٰ کیا، میں نے اعلان کیا، اور پے در پائے یہ سارے نشانات پورے ہوتے چلے گئے؟ یہ کس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت مسیح صاحب کے زمانے کے بارے میں فرمایا تھا لفظ بلفظ پورا ہو گیا۔ اور اس موقع پر ایک بات اور کہہ کے یہ بات ختم کرتا ہوں کہ میرے سارے مسلمان بھائی جو اس وقت ہماری یہ باتیں سن رہے ہیں، خدا کے لیے ان باتوں کے اوپر غور کریں۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کی وہ علامات تھیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی تھیں، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی تھیں۔ 14ویں صدی کی ابتدا پہ جس امام مہدی کو آنا تھا وہ آ چکا ہے، خدا کے لیے اس کے اوپر ایمان لائیں، ورنہ وہ امام مہدی بتا دیں جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگیوں کے مطابق مرزا غلام احمد علیہ السلام کے علاوہ آیا ہو۔ دو باتیں ہو نہیں سکتی کہ علامات ساری پوری ہو جائیں۔ اس کی تو ویسے ہی مثال ہوئی کہ شادی کی ہر طرح سے تیاری ہو جائے اور دولہا نہ ہو، یہ تو ویسے ہی مثال ہوگی۔ ساری علامتیں پوری ہو رہی ہیں، چاند سورج کو گرہن لگ رہا ہے، اونٹ بیکار ہو رہے ہیں، حبق کی پیشگوئی پوری ہوتی ہے، منشآت کل عالم سمندروں میں پھر رہے ہیں، ساری باتیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن جس کے لیے ہے وہ ہے ہی نہیں۔ کیسی عجیب بات کرتے ہیں۔ تو اپنے بھائیوں سے بڑے درد سے میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ اس طرف آئیں، معمور زمانوں کو پہچانیں، اور یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَائِعُوهُ وَلَوْ حَوًّا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، کہ جب تم اس امام مہدی کو دیکھنا، اس کی بیعت کرنا، اس کی جماعت میں شامل ہو جانا، وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ آج مسلمان جس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں،
یہ ایک عذاب الہی ہے جو خود یہ کہہ رہے ہیں. یہ عذاب الہی اس وجہ سے ہے کہ آنے والے کی تکذیب کی. اس کا موجب ہو گئے میرے جھٹلانے کے دن. جھٹلاتے جاؤ گے یہ مصیبتیں بڑھتی چلی جائیں گی. خدا کے لیے اس طرف آؤ, مامور زمانہ کی جماعت میں شامل ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو ختم کرے گا, دوسرا کوئی رستہ نہیں. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. تو ناظرین کرام, قرآن مجید کی پیشگوئیوں کے تعلق سے آج کے پروگرام میں ہم نے تفصیل کے ساتھ وقت کی رعایت کے مطابق کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. قرآن مجید ایک علوم کا خزانہ ہے. ہم اس مختصر سے وقت میں تمام علوم کا اور تمام پیشگوئیوں کا احاطہ ہرگز نہیں کر سکتے تھے, لیکن ایک حقیر کوشش تھی, کچھ تفاصیل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. بہت سے ٹیلی فون کالرز ہمارے ساتھ ہولڈ پر تھے, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں ان کے ساتھ بات نہیں کر سکا ہوں. البتہ ان کا نام پڑھ دیتا ہوں. پاکستان سے مکرم فہیم احمد راشد صاحب تھے, لندن سے مکرم خان صاحب, آندھرا پردیش سے شہباز بیگم صاحبہ, پاکستان سے عبدالحمید صاحب, انڈیا سے سراج احمد صاحب, اور پاکستان سے مکرمہ شاہینہ نصیر صاحبہ. ہم انشاءاللہ العزیز اپنے آئندہ کے ایپیسوڈز میں اگر وقت اس کی اجازت دے اور وقت گنجائش ہے تو ہم انشاءاللہ العزیز ضرور آپ کا فون اٹینڈ کریں گے اور آپ سے بات کریں گے, آپ کے سوالات بھی سنیں گے. لیکن آج کے پروگرام کا وقت اس وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اس وقت میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, جس میں حضور فرماتے ہیں, جاننا چاہیے کہ کھلا کھلا اعجاز قرآن شریف کا جو ہر ایک قوم اور ہر ایک اہل زبان پر روشن ہو سکتا ہے, جس کو پیش کر کے ہم ہر ایک ملک کے آدمی کو, خواہ ہندی ہو یا پارسی یا یورپین یا امریکن یا کسی اور ملک کا ہو, ملزم و ساکت و لاجواب کر سکتے ہیں. وہ غیر محدود معارف و حقائق و علوم حکمیہ قرآنیہ ہیں جو ہر زمانے میں اس زمانے کی حاجت کے موافق کھلتے جاتے ہیں اور ہر ایک زمانے کے خیالات کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلح سپاہیوں کی طرح کھڑے ہیں. اگر قرآن شریف اپنے حقائق و دقائق کے لحاظ سے ایک محدود چیز ہوتی تو ہرگز وہ معجزہ تامہ نہیں ٹھہر سکتا تھا. فقط بلاغت و فصاحت ایسا امر نہیں ہے جن کی اعجازی کیفیت ہر ایک خواندہ و ناخواندہ کو معلوم ہو جائے. کھلا کھلا اعجاز اس کا تو یہی ہے کہ وہ غیر محدود معارف و دقائق اپنے اندر رکھتا ہے. جو شخص قرآن شریف کے اس اعجاز کو نہیں مانتا وہ علم قرآن سے سخت بے نصیب ہے. تو ناظرین انشاءاللہ العزیز ہم قرآن مجید کے تعلق سے انشاءاللہ العزیز اپنے آئندہ ایپیسوڈ میں بھی بات کریں گے. ہمارا اگلا ایپیسوڈ کا موضوع ہے معجزات قرآن مجید, جو انشاءاللہ العزیز ہم مورخہ 23 جولائی 2016 ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر 4 بجے قادیان دارالعلوم سے آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے, لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے, لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے, لو تمہیں طور تسلی کا بتایا